اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی باغ۔ عدالت کی جانب سے ایسی سزا سنائی گئی جسے سن کر انسان پر لرزہ طاری ہو جائے۔ تاریخ میں ایسے فیصلے کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مجرم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈبونے کا حکم دیا گیا اور یہ پاکستان ہی کی عدالت نے دیا۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، 27 دسمبر 1999 لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک خط اور پیکج کسی نے لا کر دیا اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ جب پولیس نے اس بندے کو دیکھا اور اس کا دیا ہوا خط پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے، تو پولیس نے اس بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ دکھنے میں انتہائی شریف انسان لگتا تھا۔ اس بندے کا نام جاوید اقبال تھا۔ پولیس نے اس بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے پولیس اسٹیشن سے باہر نکال دیا۔ جب پولیس نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے وہ خط اور پیکٹ پریس کو جا کر دے دیا۔ اس خط میں ساری تفصیلات موجود تھیں کہ اس نے کب، کس دن، کس بچے کو مارا ہے، اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری بات کا ثبوت میرے گھر میں موجود ہے۔ لیکن اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے ان 100 معصوم بچوں کو کیوں مارا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس واقعے سے 1 سال پہلے۔ دراصل جاوید اقبال ایک امیر فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا اور اس کا ایک گھر بھی لاہور میں ہی تھا جس میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن جاوید اقبال کو لاہور کی گلیوں سے ایک 12 سال کا بچہ ملا جو کہ لاوارث تھا اور مانگ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ جاوید اقبال نے اس بچے کو آفر کیا کہ تم میرے گھر پر آ کر رہو، میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دوں گا اور تم میرے گھر پر بھی رہ سکتے ہو۔ اتنی اچھی آفر کو اس بچے نے قبول کر لیا۔ وہ اس کے گھر آ کر رہنے لگا، اس کے کام بھی کرنے لگا۔ جاوید نے اسے گھر کا کوئی بھی سامان استعمال کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ جاوید تو کچھ اور ہی ارادے رکھتا تھا۔ وہ ایسے ہی کئی اور بچوں کی تلاش میں شہر میں نکل گیا اور جو بھی بچہ اسے لاوارث ملتا وہ اسے اپنے گھر لے آتا اور وہ سب کو یہی کہتا تھا کہ تم میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا اور رہائش دوں گا۔ تو بچے فوراً مان جاتے۔ کچھ عرصے میں جاوید اقبال نے 7 سے 8 بچے اپنے گھر میں جمع کر لیے تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اچانک بچوں کے گھر آنے جانے سے محلے والوں کو شک ہونے لگا۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب باتیں کرنے اور عجیب افواہیں پھیلانے لگے۔ ایک دن آخرکار محلے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ علاقے کے کئی لوگ اکٹھا ہو گئے اور سب مل کر اس کے گھر پر چلے گئے۔ دروازہ بجانا شروع کیا۔ جب کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو محلے والوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ جب انہوں نے بچوں کو دیکھا تو بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ کچھ ان کے ساتھ ضرور غلط ہوا ہے۔ بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتا پا رہے تھے۔ آخرکار پتہ چلا کہ جاوید اقبال ان بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے۔ اب پورا محلہ جاوید اقبال کو تلاش کرنے لگا اور جو لوگ پہلے سے گھر میں تھے انہوں نے اس کے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب جاوید کا پتہ نہ چلا تو کسی طرح انہیں اس کے باپ کی دکان کا پتہ چل گیا۔ سارا ہجوم غصے میں اس کی باپ کی دکان پر گیا اور غصے میں بنا سوچے سمجھے اس کے باپ اور اس کے بھائی کی خوب پٹائی کی۔ انہیں بہت زیادہ مارنے کے بعد وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے، جبکہ جاوید کے کیے سے اس کے باپ اور اس کے بھائی کا کوئی تعلق نہیں تھا اور ان دونوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا بھائی اور ان کا بیٹا کیا کرتا رہا ہے۔ پھر بھی اس کے باپ نے پولیس کا ساتھ دیا اور کسی بہانے سے جاوید کو بلا کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابھی تک جاوید نے کسی بھی بچے کا قتل نہیں کیا تھا۔ عدالت نے بچوں سے زیادتی کے جرم میں اسے 6 مہینے کی سزا سنائی،
جو اس کے جرم کے حساب سے بہت ہی زیادہ کم تھی۔ 6 مہینے سزا کاٹنے کے بعد جاوید اقبال باہر آ گیا اور لاہور کے کسی دوسرے علاقے میں گھر لے کر رہنے لگا۔ باہر آنے کے بعد کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ اپنی پرانی حرکتوں کی طرف واپس جانے لگا، اور اس بار 7 8 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ بچوں کو اس نے اپنے گھر میں جمع کیا۔ بچوں کو کام کے بہانے لاتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ دوستوں، ان میں سے ایک بچہ 15 سال کا بھی تھا۔ اس نے جاوید سے بدلہ لینے کا سوچا اور ایک دن موقع پا کر اس لڑکے نے جاوید پر حملہ کر دیا، جس سے اس کا آدھا چہرہ شدید زخمی ہو گیا۔ جاوید وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اسپتال گیا اور اپنا علاج کروانے لگا۔ کافی عرصے تک وہ اسپتال میں رہا۔ اس بیچ اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جاوید اپنی حالت کی وجہ سے ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکا۔ اس کا علاج مکمل ہوتے ہی جیسے ہی وہ اپنی زندگی میں واپس آیا تو اس نے ایک ایک کر کے ان 100 بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان بچوں کو وہ مار کر ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں حل کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے سارے غلط باتوں کا ذمہ دار ان بچوں کو ٹھہراتا تھا۔ والدہ کا جنازے پر نہ جا سکا، جیل گیا اور اسپتال بھی رہا۔ ان سب چیزوں کا غصہ اور فرسٹریشن ان سارے بچوں پر اتارتا رہا۔ اگر جاوید اقبال خود جا کر اپنے گناہ قبول نہ کرتا تو شاید ہی کسی کو اس کے گناہوں کا علم ہو پاتا کہ اس نے 100 سے زیادہ بچوں کا قتل کیا ہے۔ اس نے خود پولیس کو یہ سب بتایا۔ جب پولیس نے یہ ماننے سے انکار کیا تو اس نے اگلے دن ساری چیزیں جا کر ایک اخبار کو دے دیں۔ جیسے ہی اخبار میں خبر چھپی، ملک میں ایک ہلہ مچ گیا۔ لوگ جاوید اقبال کو گرفتار کرنے کی مانگ کرنے لگے۔ پولیس پر پریشر آیا تو پورے لاہور کی پولیس جاوید اقبال کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے پولیس سے چھپنے کے بجائے خود گرفتاری دی۔ اب پورا ملک میں جاوید اقبال کے کیس کو ہی لے کر باتیں ہو رہی تھیں۔ آخرکار عدالت نے اس کو ویسے ہی سزا دی جیسے وہ بچوں کے ساتھ کرتا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد تیزاب میں ڈال دیے جائیں اور وہ تیزاب کی بالٹیاں سڑک کے بیچ میں رکھ دی جائیں تاکہ سب اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ جاوید اقبال نے سزا پر عمل درآمد ہونے سے ایک دن پہلے ہی خودکشی کر لی۔ دوستوں، اس واقعے کو 21ویں صدی کا سب سے خطرناک کیس مانا جاتا ہے۔ دوستوں، یقیناً آپ نے اس لرزہ خیز کہانی سے کچھ سبق حاصل کیے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اشر علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔